تو الحمدللہ سے ہم نے اللہ کی وہ حمد مراد لی جو احمد الحامدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار الہی میں پیش، اور وہ جو جملے تھے اس کو یہاں درج کر کے لیا ہے۔ اس کی فضیلت یہی ہے، اگر دین میں پڑھے تو دین میں اللہ رب العزت کی جو عبادت کا حق ہے وہ ادا ہو جاتا ہے ایک مرتبہ پڑھنے سے۔ رات میں پڑھیں تو رات میں حق کی عبادت ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان نبوت سے اللہ کے دربار میں نکلی ہوئی یہ حمد ہے۔ تو یہاں الحمد سے ہم مراد لیتے ہیں حمد محمدی، اور وہ یہ ہے اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک ولک الحمد حمدا دائما لا یرید قائل الا رضاک ولک الحمد حمدا عند كل طرفۃ عین۔ تو یہ سب پہنچا دو ہے اندر دیکھیے، وہ گانا پڑھیں انشاءاللہ چند سے یاد ہو جائے گا۔ پھر دعا کرنے سے پہلے یہ ضرور پڑھنا ہے۔ ہاں دے دو، جو پڑھ سکتے ہیں ان کو دے دو۔ تو یہاں قرآن کریم میں سب سے پہلے ہم اللہ کی حمد جو پیش کر رہے ہیں اللہ کی بتلانے سے کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی حمد محمدی ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ علم اصطلاح علیہ السلام جو ہے وہ عہد ذہن کا ہے، اور حمد جو ہوتی ہے وہ نعمتوں کی بالمقابل جیسے ہم معروف معنی سمجھتے ہیں، تو سب سے پہلی نعمت جس کے لیے ہم حمد رب العالمین کریں وہ ایمان ہے۔ اللہم لک الحمد بالایمان، اللہ تیری حمد ہے، تیرے دربار میں ہم حمد محمدی پیش کرتے ہیں بالایمان، ایمان کے بدلے میں۔ کبھی پڑھتے ہیں لک الحمد بما ہدیتنا، تیری حمد پیش کرتے ہیں بہی وجہ کہ آپ نے ہم کو ہدایت دی۔ صحابہ پڑھتے تھے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ کی حمد ہے بہی وجہ کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی، اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہدایت پر آنے کی ہمارے اندر کوئی سکت نہیں تھی۔ بارہا آپ نے پڑھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی جوش میں آ کر کے کود پڑتے تھے، اچھلتے تھے، اور یہی پڑھتے تھے کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایمان تو نے اپنے قبضے میں رکھا، تو جسے چاہے ہدایت ملے اور تو جسے چاہے وہ ہدایت سے محروم ہو جائے، ورنہ آپ نے یہ تقسیم کیا ہوتا کسی مکے والوں کو کہ آپ جس کو چاہے ہدایت دو، تو پتہ نہیں مجھ کالے کلوٹے کا نمبر کب آتا، مجھے کون پوچھتا ہے نا۔ اسی ہدایت پر آنے کے نتیجے میں سخت سے سخت مارے گئے، پیٹے گئے، بالو اور ریت پر کھینچے گئے، سب کچھ ہوا، اور جس بات پر ہدایت کا جو جملہ تھا احد کا، اس سے ان کو زیادہ چیڑ تھی مکہ والوں کو، کہ انہوں نے ہر دن کا الگ الگ معبود بنا رکھا تھا، 360 معبود، اور حرم میں جگہ جگہ پہاڑوں پر ٹیلوں پر الگ الگ معبود باقاعدہ فٹ کر کے رکھا تھا، جس کو الانصاب زمین میں گڑ کر کے۔ تو ان کو اسی کا غصہ آتا تھا کہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب،
ارے یہ سب اتنے سب معبود لکھے نہیں ہیں، جہاں جہاں دیکھو معبود معبود، جیسے ہمارے یہاں اسٹیچر جہاں دیکھو وہاں پڑے جاتے ہیں، جس چوراہے پر دیکھو، جدھر سے گزرو ہر طرف ایک کو راضی کرو تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، دوسرے کو راضی کرو تو تیسرا ناراض ہو جاتا ہے۔ تو 33 کروڑ معبود کو تم ایک ہی بتا رہے ہو، ان ھذا لشیء عجاب، یہ بہت عجیب بات ہے۔ قرآن نے کہا نہیں، معبود تو ایک ہی ہے۔ تو اسی لفظ کو احد احد کہتے تھے، ان کو بہت غصہ آتا تھا، تو کہ تو کیوں احد کہتا ہے؟ کہ نہیں احد، وہ کہ کیوں احد کہتے ہیں؟ احد مت کہا، احد تو زیادہ مرتے ہیں، تو ان کو احد سے زیادہ چیز تھی۔ اور حضرت بلال اسی میں مست تھے کہ احد پر ہی ہماری جان جائے تو یہ 100 جانیں بھی کھپانے کے لائق تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فتح مکے پر جب مکہ فتح ہوا تو ان کو یہ شرف ملا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے بلال؟ بلال کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ جاؤ، جہاں تمہیں ریت پر کھینچا جاتا تھا احد کہنے کی وجہ سے، ذلیل کیا جاتا، ارے اس احد کہنے سے ہمیں تمہیں عزت دی جا رہی ہے، کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کر کے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں یہ تو اللہ آپ نے قبضے میں رکھا، ورنہ مجھ کالے کلوٹے کا نمبر کب آتا؟ اس لیے ہر بندے مومن کے لیے سب سے پہلے جو حمد واجب ہوتی ہے وہ ایمان کے بالمقابل ہے کہ ہم یہ کہیں لک الحمد بالایمان، لک الحمد بما ہدیتنا، اللہم لک الحمد حمدا، جو آپ نے پڑھا دائماً والا مسئلہ۔ بار بار ہم اپنے ایمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو حمد پڑھی گئی ہے بار بار پڑھیں ایمان کی بات، تمہارا ایمان حمد کو واجب کرتا ہے۔ شکر ہے، یہ حمد کے لفظ سے ایمان کا شکر ہے، ایمان بچانے کی کوشش، اور اس میں پہلا قدم یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان پر خدا کا شکر ادا کرے۔ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اب اللہ کا ایمان پر ہم اگر شکر ادا کریں گے تو ہمارا ایمان بڑھے گا، اور ورنہ کم از کم اس سے تو ہم آ ہی گئے کہ اللہ تعالیٰ ارتداد مرتد ہو جانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کو قبول فرمائے، آمین۔ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں تھا، بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی میں، اکیلا تھا، اچانک ایک آدمی آیا، وہ بہت حسین و جمیل، امامہ لگا ہوا، عربی جبہ پہنا ہوا، اور چہرے مونے سے بالکل ایسی وجاہت کہ قابل رشک آدمی کا، عجیب آدمی عجیب نظر آتا ہے۔ آ کر کے میرے سامنے 2 جانوں بیٹھ گیا اور کہا مفتی صاحب آپ نے مجھے پہچانا؟ نہیں پہچانتا۔ تو کہا آپ نے پریسٹن میں اس وقت 5 سال ہو رہے تھے، کہ پریسٹن میں آپ نے بیان کیا تھا قوت الاسلام کہ ایمان یہ اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، بغیر استحقاق کے ملی ہے، ہمارا اللہ پر کوئی حق نہیں بنتا، اللہ نے ہمیں ایک احسان عظیم کیا کہ ہدایت دے دی۔ اس شکرانے میں آدمی کو کبھی کبھی 2 رکعت شکرانے کے طور پر ادا کرنی چاہیے۔ کہ میں مسجد نبوی میں ہوں، آج 5 سال ہو گئے، کوئی دن اللہ کے فضل سے جب سے آپ سے سنا ہے تب سے لے کر 5 سال پورے ہو رہے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں گزرا، عید کا دن بھی ایسا نہیں گزرا جس میں نے اللہ کے لیے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نہ پڑھی۔ میری عجیب بات ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے اللہم اجعلنا سامعین مطیعین واولیاء مخلصین ورفقاء مصاحبین۔ اے اللہ ہمیں سننے والا بنا، مطیعین اور سن کر اطاعت کرنے والا بنا، اور واولیاء مخلصین اور پورے خلوص کے ساتھ آپس پہ دوستی رکھنے والا بنا، ورفقاء مصاحبین اور ہم ملے جلے رہے، آپس میں ایک دوسرے کے رفیق کار رہے۔ یہ دعا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں بھی یہ ہم نے جو سنا کہ ایمان پر ہمیں حمد محمدی اللہ کے دربار میں پیش کرنی چاہیے،
تو روزانہ کریں گے نا اس پر کہ اللہ تمہیں ہدایت دی، روزانہ پڑھیں گے، اور کوشش کرو کہ شکرانہ بھی کبھی کبھی 2 رکعت ادا کرنی چاہیے۔ بہرحال ایمان تو ہے ہی ایسی چیز کہ اس کا عوض کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہدایت پر تو لوگوں کو گواہ بنانا چاہیے۔ ہمارے شیخ تھے شیخ اکرام علی، جلد اول پڑھی ہم نے بخاری شریف کی، ان کی مرض موت میں ان کو ICU میں سے جب باہر لائے گئے اور سب لوگ آ رہے تھے عیادت کے لیے، تو حضرت سب کو زور سے کہتے ہیں، ارے بھائی دیکھو گواہ رہنا، میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، اور انشاءاللہ ایمان کے ساتھ اللہ کی ملاقات کروں گا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، تم لوگ گواہ رہنا۔ بالکل جب گرو کی طاری ہوتی اور جو ہے بے خبری ہو جاتی، پھر بعد میں ہوش آیا تو آپ نے فوراً صورت میں اپنے ایک شاگرد تھے عبدالرؤوف صاحب کہا اس کو بلاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا تو اچھی طرح سے بیٹھ گئے اور کہا دیکھو میں نے آپ کو محض اس لیے بلایا ہے کہ میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ میرے ایمان کی قیامت کے دن گواہی دو۔ یہ کہہ کر کے پھر سو گئے، انتقال ہو گئے۔ تو میرا عزیزو، ایمان تو ایسی چیز ہے جو حرز جان بنانا ہے، اور یہاں سے وہاں تک، موت تک اور آخرت تک اس کو لے جانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو، ایمان مل جانے کے بعد یہ کوئی اسٹیل نہیں ہے کہ ٹوٹے نہیں، اس کو آپ برابر بچائے رکھو، کہیں ایمان رخصت نہ ہو جائے۔ مرنا نہیں ہے تو مرنے تک، اور مرنا نہیں ہے تمہیں مگر اسلام اور ایمان کی حالت میں۔ تو ایمان بچانے کا سب سے بیسٹ علاج اور آسان علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر وقت الحمدللہ کہتے رہے کہ الحمدللہ بما ہدیتنا، الحمدللہ بالایمان، الحمدللہ بالاسلام۔ اللہ ہمارے اسلام اور ایمان کو قبول فرمائے۔ دوسری وہ نعمت جس نعمت کے مقابلے میں ہمیں اللہ کے دربار میں حمد پیش کرنی چاہیے، وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ ہے القرآن الکریم۔ جہاں ہم اسلام پر اللہ کا شکر ادا کریں اور کہیں کہ الحمدللہ بما ہدیتنا، الحمدللہ بالایمان، ہم کہیں الحمدللہ بالاسلام، وہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں تعلیم ہے، وہیں پر یہ بھی کہو الحمدللہ بالقرآن، اللہ تیری حمد ہے۔ کون سی حمد؟ وہی حمد محمدی ہے۔ کس پر؟ اس قرآن کے عوض میں تیرے دربار میں ہم حمد محمدی پیش کر رہے ہیں کہ اللہ آپ نے اوروں کو چھوڑ کر دوسری امتوں کو نہیں دیا، اپنے کلام کے لیے آپ نے ہمارے لیے ہمیں ہمارا انتخاب فرمایا۔ وہ حفاظ کرام اور وہ علماء کرام، اللہ کا شکر جتنا ادا کرے وہ کم ہے۔ وہ کہہ سکتے کہ اللہ تو نے قرآن کے لیے ہمارے سینے کو قبول کیا۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ وہ آیات بینات ہیں جو اہل علم کے سینے میں اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں سے، سینے سے نکال کر زبانوں سے پڑھواتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی دولت عظمیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو قرآن کریم کہ یہ سب سے ایمان کی بات، سب سے پہلے جس نعمت پر اگر ہم حمد بیان کریں تو یہ قرآن کریم ہے۔ کیوں؟ قرآن کی وہی شان ہے کہ قرآن تمہاری ایمان کو پکڑ رکھتا ہے۔ یہ قرآن یہ العروۃ الوثقی ہے، لا انفصام لها، ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ جس نے کفر کا انکار کر دیا، جس نے جبت و طاغوت کا انکار کر دیا اور ایمان لیا اللہ کی ذات کے اوپر، تو اس نے کیا کیا؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط کڑا جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا، اس نے اس کو تھام لیا، پکڑ لیا۔
یہ قرآن تمہیں نہیں چھوڑے گا، ہاں تم چھوڑ دو دوسری بات، لن فصام والا قرآن میں کبھی ٹوٹنے کا کوئی سوال نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو اب اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ کی ذات کی ایک صفت ہے، جیسے اللہ کی صفت علم ہے، اللہ کی صفت سماع ہے، اللہ کی صفت بصر ہے، ایسا اللہ کی یہ صفت کلام ہے۔ تو اللہ کی صفت لم یزل ولا یزال، جیسے اللہ کی ذات حی قیوم ہے، ایسی اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گی، وہ ہمیں نہیں چھوڑے گی، ہاں ہم چھوڑ دیں تو الگ بات ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَمَن يُعْرِضْ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهَا، جو اس سے اعراض کرے تو نقید لہو شیطان قرینا، تو اس کے لیے شیطان اس کا دوست بن جائے، اعراض کرے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے اس یاد، میرے اس نصیحت نامے سے اعراض کر لے، خود ہی اپنے آپ کو ہٹائے، نہ پڑھے، نہ اس کا حق ادا کرے، نہ سمجھے، نہ اسے اٹھا کر اپنے آنکھوں پر رکھ کر یہ سمجھے کہ یہ حق ہے، اگر اس سے اعراض کرتا ہے اللہ کے کلام سے تو فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی ہم تنگ کر دیتے ہیں، دوسرے لفظوں میں لاک ڈاؤن میں ڈال دیتے ہیں، زندگی تنگ ہے۔ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس کا حشر کریں گے اندھے ہونے کے حالت میں، وہ کہے گا اے اللہ لما حشرتنی اعمیٰ، آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد كنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا، کیا كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ فرماتا ہے ہاں میری آیات بینات تیرے سامنے آئی 30 پاروں کی شکل میں، 6666 کی شکل میں تیرے سامنے یہ قرآن آیا تھا، تیرے ایمان کو بنانے کے لیے، تیرے ایمان کو بچانے کے لیے، تو تو نے خود ہی اس کو کہا نہیں ضرورت نہیں، ہم تو انگلش میڈیم میں بیٹوں کو بھیجیں گے، تو مکتب میں کون بھیجے گا؟ کہہ رہے تو مکتب میں گہرائی میں پڑھائی لیتے، ایسا کوئی آدمی کا پڑھتا ہے کیا؟ اپنی اولادوں کو مکتب کی تعلیم سے محروم کرنا، دوسرے لفظوں میں ایمان سے محروم کرنا ہے۔ خیر ہو تو ہمارے یہاں تو اتنا سا وہ شوق نہیں ہے کہ لوگ جو ہے انگلش میڈیم میں بھیجتے ہو، لیکن بہرحال جو ہے انگلش میڈیم پڑھانا برا نہیں، لیکن انگلش میڈیم کی وجہ سے قرآن کو چھوڑنا یہ ایمان کو چھوڑنے کے برابر ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا اپنی اولاد کو سب سے بڑا تحفہ اگر کوئی دے سکتا ہے تو کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، کہ قرآن پڑھتا جائے، قرآن سمجھتا جائے، قرآن دل میں بٹھاتا جائے، یہ ایمان کے بچانے کا ایک مضبوط ترین کڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بس جس نے پکڑا وہ عروۃ الوثقیٰ پکڑ لیا، لن انفصام لہا، اس میں کوئی ٹوٹنے کی بات نہیں ہے، اس کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کی کچھ جماعت وہاں بیٹھ کر کے پڑھ رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کیا کر رہے ہو؟ تو کہ یا رسول اللہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں۔ کہا ضرور پڑھو، یہ وہ کتاب ہے، یہ ایک وہ رسی ہے جو اللہ کی طرف سے لٹکی، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر کے اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں ادھر ادھر بٹ نہ جاؤ، اتفاق اور جوڑ پیدا کرو۔ یہ ضامن ہے ایمان کے بچانے کا، اس میں ضمانت ہے کہ تمہارے ایمان کو یہ قرآن بچائے گا، یہ دلیل ہے تمہارے لیے، پروف ہے کہ تم مومن ہو اور ایمان کی حالت میں مرنا چاہتے ہو، اللہ ایمان پر موت دے گا، یہ قرآن خود دلیل ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے کہ ہم یہ کہیں اللہم لک الحمد بالایمان، تو پھر یوں بھی کہے اللہم لک الحمد بالقرآن۔ اس کے بعد دوسری نعمتیں اللہ نے شکرانے کے طور پر کہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، کیوں کہے اللہم لک الحمد بالمعافیٰ، اللہ میں تندرست ہوں، تندرستی پر تیرا شکر ہے۔ اللہم لک الحمد بالاہلی والمالی، اللہ تیرا شکر ہے میں فیملی والا ہوں، ورنہ بغیر شادی کے ہوتا تو فیملی نہیں ہوتی، بالاہلی والمالی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کچھ مال دے رکھا ہے۔ دوسری نعمتیں بعد میں ہیں، سب سے پہلی نعمت ایمان کی ہے، دوسرے نمبر پر ایمان کے بعد قرآن کریم کی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے ساتھ پورے شوق کے ساتھ متوجہ فرمائے۔ قرآن کریم کا
یہ حق ہے کہ اس کو ہم صحیح پڑھیں. اللہ کی طرف سے ایک کتاب اتری. اب اگر جیسے ہمارے بزرگوں نے سمجھایا کہ اگر ہم جو ہے قرآن کریم اگر نہ سمجھے نہ پڑھے تو اس کی ویلیو ہمارے اندر نہیں ہوئی کوئی، اس کی قدر ہم نے نہیں کی. اگر انگریزی میں خط آ جائے، میں تھا ایک جب چھوٹا بچہ تھا تو تارا پور تھا، اس پہ ہمارے ماموں وغیرہ جلا رہتے تھے، اس بہت پرانی بات، تو جلا گیا. تو اس زمانے میں جلا نہیں، جلا کا عربی میں جو ترجمہ ہوتا ہے نا، مینگنی ہوتے کیا ہوتا ہے لیاڑی ہو، تو وہ ایسا ہی گاؤں تھا، بالکل ایسا نہیں، کچھ نہیں نہ جھونپڑے اور دل دل راستے. جو لوگ گئے ہیں ان کو پتہ، ابھی تھوڑا اچھا راستہ ہی بنا، اس وقت تو اسٹیشن سے راستہ بھی نہ کچھ بھی. تو وہاں سے اس گاؤں کا جو ٹرننگ تھا وہاں سے اتر میں نے دیکھا، مجھے پکڑا کیا کہ تم نے آوڑے بتاؤ. تو اردو میں خط تھا، میں نے کہا ہاں میں پڑھ لیتا ہوں. تو اس خط میں انہوں نے مجھے سب عورتوں نے جمع کیا اور ایک کھاٹ، بالکل پرانی کھاٹ تھی، اس کے اوپر ایک بڈھی تھی. وہ بڈھی جو بالکل سوکھ کر کے بالکل لکڑی کی طرح ہو گئی تھی، ہاتھ بھی اس کے گٹے میں جو ہے یہاں تک کہ گل گئے تھے. اور وہ خط جو تھا تو مجھے کہا کہ پڑھو تم. میں نے پڑھ کر بتایا تو کہا کہ اس میں کس کا خط ہے؟ تو کہا یہ جو بڈھی ہے نا اس کا بیٹا ہے، پاکستان چلا گیا ہے. اب وہ اس پر اپنی محبت پیش کر، ماں آپ یہ سے ہو، ماں یہ ہے، اماں یہ ہے. مجھے ایسا افسوس ہوا کہ ماں کیسی پڑی ہوئی ہے اور بیٹا جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کو جلا والوں کو پتہ نہیں تھا کہ خط میں کیا ہے. جانے وہ بڈھیاں اور چار پانچ جو ہے وہ سب مل کر کے کوشش کرنے لگی، مجھے گھیر لیا اور کہا یہ پڑھو. جب پڑھا تو سب رونے لگے. میں نے کہا دیکھیے ایک مخلوق کا خط، بیٹے کا خط، ماں کے نام پہنچا، لوگ پڑھ نہیں پاتے تو پریشان ہے اس کے سمجھنے کے لیے. یہ خالق کائنات کا، یہ رب کائنات کا، رب ذوالجلال کا خط ہے جو ہم لوگوں کے نام ہے، ہمیں سنانے کے لیے ہے، اور ہم جو ہے اس کے سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اس کے پڑھنے کی بات بھی نہ کریں تو یہ کتنی بڑی ناقدری ہوگی. یہ اعراض کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن کریم کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. پہلا راستہ اس کی قدر و قیمت کا یہ ہے کہ اس کا تلفظ صحیح کریں، صحیح پڑھیں، ورنہ جو ہے اس کا میننگ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. انگریزی میں نے ایک وہاں بیان کیا تب قرآن صحیح کرو تو مفتی صاحب کیوں تھا یہ کیوں کیسے؟ آپ لوگ جب آپ کو بولتے ہیں کہ بولو 3 تو بولتے ہیں 3، کہا بولو درخت، بولو انگلش میں درخت بولو 3. میں نے کہا اچھا ہے، یعنی آپ 3 کی محنت 3 مرتبہ کر سکتے ہیں تو یہاں قاف اور کاف کی محنت نہیں کر سکتے. عجیب ہے. ارے جو بات بڑے قاف کی ہے وہ چھوٹے قاف میں نہیں ہے. آسمان زمین کا فرق ہو جاتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کا دن وہ ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ قیامت کا دن ہے جہاں یہ بیٹے، تمہاری اولاد، تمہارے مال پیسے کام نہیں آئیں گے مگر اس آدمی کا وہاں نفع ہوگا جو قلب سلیم، ایسا دل لے کر کے آئے جس میں نفاق سے حفاظت ہو، کفر سے حفاظت ہو، بدعت و گمراہی نہ ہو، صحیح سالم دل ہو، اس کا دل وہاں کام آئے گا. سلامت والا دل لے کر آیا جس میں ایمان، جس میں قرآن، اللہ اس کے رسول کا اعزاز اکرام اندر ہے تو وہ کام آئے گا. اگر اسی آیت کو چھوٹے قاف سے پڑھے جیسے ہمارے یہاں بڑے قاف سے پڑھنے کا جانتے نہیں، بڑا قاف جو لوگ نہیں ناواقف ہیں بڑا قاف جانتے نہیں، تو اگر وہ چھوٹے قاف سے پڑھے تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے مولوی صاحب لوگوں کو پوچھو، الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن تمہیں یہ اولاد کام نہیں آئے گی، قیامت کے دن روپے و بیلنس کام نہیں آئے گا، لیکن قیامت کے دن جیسے انگریز کا وہ کتا جس میں خارش کھجلی نہ ہو، بالکل صحیح سالم ڈاگ ہو تو وہ ڈاگ کتا کام آئے گا. بتائیے کیا وہ رب العالمین، یعنی جس اللہ نے یہ قرآن ہمیں دیا اور جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو ہم بدل رہے ہیں تو کیا اللہ راضی ہو یا ناراض؟
تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے قرآن صحیح کریں. حالانکہ وہ تختی آپ دیکھیں تو اس تختی میں ہمارے ہاں شین اور سین کا کوئی خاص لیکن ادا کرنا بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. اور جو ہے قاف اور کاف خالی چند حروف ایسے ہیں جن مولی لوگوں کو بیٹھ کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا یہ فرق کیسے تھوڑی لیکن مشق کی جیسے آرام سے آدمی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے خیال نہیں کیا اور ہم نے پڑھا کل هو اللہ احد، کل هو اللہ احد، کل کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ ایٹنگ، کھاؤ کہ اللہ ایک ہے. تو اللہ ایک کھانے کی چیز ہے. اور بڑے قف سے قل هو اللہ احد کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے، آپ فرمائیے کہ اللہ ایک ہے. تو کہاں کہنے کی بات اور کہاں کھانے کی بات. تو پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کو صحیح کیے، کوشش کرنا چاہیے. کہا گیا آدمی خالی کوشش شروع کرے تو بس اس نیت کی وجہ سے ہی صحیح کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا. کتنا آسان ہے. تو بہرحال یہ اللہ کا کلام ہے جو قابل حمد ہے. جہاں ایمان پر اللہ کی تحمید حمد ہو، وہاں جو ہے قرآن پر بھی ہم حمد بیان کریں. یہ ہماری ایمان کو بچانے کی چیز ہے. آج پوری دنیا گمراہ ہے، چاہے وہ کہیں ان کے پاس کوئی پروف، کوئی دلیل نہیں. آپ آج پوری دنیا کے سامنے مسلمان چھاتی ٹھوک کر کہتا ہے ہم حق پر ہے. دلیل کیا ہے کہ ہمارے پاس قرآن کریم. آپ کے پاس لاؤ کوئی کتاب ہو تو. ہماری یہ کتاب پورے عالم کے، پورے ورلڈ کے سارے ممالک کے سب میں سے، چاہے آپ انڈیا کا بالکل آخری گاؤں ہو وہاں سے لاؤ، چاہے افریقہ کی جنگل میں سے کسی جھوپڑے میں رہنے والے کا وہ قرآن وہ لاؤ، اور آسٹریلیا کے کھنڈ میں سے کہیں لاؤ، امریکہ کے کھنڈ میں سے کہیں لاؤ، لیکن ایک زبر اور زیر ایک نقطے کا فرق اس میں آپ کو نہیں ملے گا. یہ اللہ کے کلام ہونے کے دلیل ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے اتارا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو ہمیں بڑی خوشیاں ہونی چاہیے کہ اللہ نے اللہ کے کلام کو ہمیں عنایت کیا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. اس لیے قرآن کو جب دیکھو تو فوراً کو لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن. تیرا شکر ہے اللہ کہ آپ نے ہمیں قرآن دیا ہے. یہاں ایک بات رک کر کے ہم کریں، وہ یہ ہے کہ الحمد کا معنی ہوتا ہے شکر. الحمد کا معنی ہے سب تیری تعریفیں ہیں. تو وہ نعمتوں کے بالمقابل تو سمجھ میں آ رہا ہے ہر نعمت شکر کو واجب کرتی ہے، لہذا میں الحمد کہنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہماری ذہن میں جو ہے نعمت نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تو کیا اس پر بھی الحمد کہنا چاہیے؟ تو کہا ہاں وہ بھی اللہ کی حمد کو واجب کرتا ہے. یعنی الحمدللہ کا معنی ہے تمام تعریفیں، سارے وکھان، ساری خوبیاں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور یہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر دلیل ہے. تو انشاءاللہ جو ہے اس کی بات ہم آئندہ کل سمجھائیں گے. اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اس کی حمد کی توفیق عطا فرماوے، اور ہم دل و جان سے اللہ کے سامنے ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں، ساری حمد، سارا شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور وہ اس طرح ہم شکر ادا کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اللہم لک الحمد کما انت اہل، اللہم لک الحمد کما انت اہل، اللہم لک الحمد کما انت اہل. صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، انت اہل التقوی و اہل المغفرہ. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على
سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد بالإيمان اللهم لك الحمد بالإيمان اللهم لك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد بالمعافاة اللهم لك الحمد بالأهل والمال اللهم لك الحمد على كل حال نعوذ باللہ من حال اہل النار اے اللہ ہم سب گنہگار بندے خطا کار بندے اے اللہ تیری توفیق سے مولا تیرے گھر میں مبارک دن میں مبارک ٹائم میں مبارک مہینے میں تیری توفیق سے مولا اپنے سینوں میں تیری محبت و عظمت لیے ہوئے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیے ہوئے تیرے قرآن کی سچائی دل میں بٹھائے ہوئے اے اللہ تیرے سامنے ہم کشکول بناتے ہوئے اور بھیک کا پیالہ دونوں ہاتھ سے پھیلاتے ہوئے اے اللہ تجھ سے ہم اپنے ایمان کی بھیک مانگتے ہیں مولا مرتد ہو جانے سے بچا لے ایمان کے سلب ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما لے اے اللہ ایمان کے شکر کی ادائیگی توفیق عطا فرما قرآن کریم کی قدردانی کی توفیق عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین نصیب فرما آپ کی سنتوں سے محبت عطا فرما اے اللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تیرے ذکر میں تیری یاد میں مست رہنے کی سعادت نصیب فرما اے اللہ ہم بڑے خوش ہیں کہ اللہ ہمارا سینہ خوشیوں سے صدیوں اچھل رہا ہے مولا بلیوں اچھل رہا ہے کہ اللہ ہم کیا اور تیری اتنی بڑی ہدایت تو نے ہمیں دے دی مولا تیرا یہ احسان عظیم ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ اے اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں جاگزی فرما اے اللہ صلاح و تقوی نصیب فرما اللہم حبب الینا الایمان اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین وجعلنا من الراشدین اے اللہ ہمیں جب تک جلائے رکھے اسلام کی دولت کے ساتھ زندگی عطا فرما اے اللہ ہمارا اس دنیا سے جب جانا مقدر ہو تو ایمان کے ساتھ اے اللہ ہمارا سینہ بھرپور ہو اور اے اللہ ہم تیری طرف آنے کی متمنی ہو اور اے اللہ تیرا فرشتہ ہمیں نغمہ سنا رہا ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے اللہ بابرکت موت نصیب فرما اے اللہ ہاسپٹلوں میں اے اللہ بستروں پر پیر رگڑ کر اے اللہ سختیوں کے ساتھ سکرات موت کے ساتھ اے اللہ جانے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ آسان موت نصیب فرما پاک صاف زندگی عطا فرما آسان موت نصیب فرما اے اللہ ہم تیرے دربار میں ایسے لوٹے کہ اللہ ہماری کوئی رسوائی نہ ہو اے اللہ ہر طرف سے ہمیں خوشیوں کا ہماری بشارتوں کا اعلان سنایا جا رہا ہو اے اللہ تو ہماری ایمان کو قبول فرما اے اللہ تو ہمارے قرآن کے عقیدے کو قبول فرما نبی والے عقیدے کو تو قبول فرما بعث بعد الموت قیامت کی یقین کو قیامت کے عقیدے کو قبول فرما اے اللہ آپ حق ہے آپ کے نبی حق ہے آپ کا قرآن حق ہے قیامت کا دن حق ہے اے اللہ اس میزان عدل حق ہے کل صراط حق ہے بے شک وہ بال سے باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے بے شک تو نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے تمہیں کا کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہے جو وہاں سے نہ گزرے وہاں سے گزرنا ہے مولا ہماری دستگیری فرما مولا ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں دخول ابدی نصیب فرما شفاعت محمدی سے ہمیں مالا مال فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں ہم سب کو شامل فرما آپ کے دست اقدس سے جامع کوثر نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما سچ ہے مولا یہ منہ اور ہے اللہ اے اللہ یہ منہ اور جنت مولا تو ضرور کہتا ہوگا
کیا کس زبان سے جرأت تو کر رہا ہے، لیکن اے اللہ ہم جہنم برداشت نہیں کر سکتے، تیری غضب کو، تیری ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف کر دیا تو اللہ تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تیرا نبی خوش ہو جائے گا، اور اگر اللہ آپ نے پکڑ کر لی تو اللہ شیطان خوش ہو جائے گا اور تیرے نبی کو صدمہ ہوگا۔ مولا اسی لیے نبی نے ہمارے حوصلے کو بڑھایا ہے، اللہ سے جنت مانگو تو ڈائریکٹ جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اے اللہ تو نجات دے دے یہی کافی ہے، تو مغفرت کر دے یہی کافی ہے، تو پکڑ نہ کرے یہی کافی ہے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا، اپنے غضب کو ٹھنڈا کر دے، اپنے غضب کو ٹھنڈا کر دے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اپنی طرف رجوع کی توفیق نصیب فرما، کفر و شرک و نفاق سے امت کی حفاظت فرما، مسجد آباد کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہر کار خیر میں اے اللہ ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہادی بنا، ہمیں مہدی بنا، ہمیں ناصر بنا، ہمیں منصور بنا۔ اے اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری تلاوت کتاب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ قرآن سے وابستگی کو قبول کر لے۔ اے اللہ قرآن سے تعلق قائم کرنے ہی کے لیے مولا ہم نے مدرسے کا قیام کیا ہے۔ اے اللہ تو مدرسے کو بے انتہا قبول فرما۔ اللہ پڑھنے والوں، پڑھانے والوں، چلانے والوں، محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ تو اپنا ذریعہ رحمت سے جامعہ کو ہے اللہ دوام بخش دے۔ اے اللہ تا قیامت اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ اسے آباد فرما، پڑھنے اور پڑھانے والوں سے آباد فرما، قرآن کے ساتھ لگے رہنے والوں سے آباد فرما۔ اے اللہ رات و دن کی مختلف گھڑیوں میں قرآن کے حق کے حفظ کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خیار العلماء پیدا فرما، خیار الحفاظ پیدا فرما، دین کی مخلصین و داعی پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری صلاحیتوں کو، ہمارے مال کو، ہماری تن من دھن کی ساری بازی کو تو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں تو صلاحیت دے دین کی زندہ کرنے کی، دین کے احیاء کی، اخلاص کے ساتھ تا دم آخر دین کی زندہ کرنے میں ہمیں سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس مجمع میں موجود ہر فرد کی جائز مرادیں کیا ہے، ان کی کیا ضروریات ہیں، اے اللہ تو خوب واقف ہیں، کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ اللہ آج تک تجھ سے بغیر مانگے محروم نہیں ہوئے، آپ بھی آئندہ بھی ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ تو قریب ہے، تو رحیم ہے، تو ودود ہے۔ اے اللہ تو ہم سے 100 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اے اللہ تیری رحمت کا تجھے واسطہ ہے۔ اے اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، اور اے اللہ پوری امت کے ہر فرد کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب کا امتی جہاں کہیں بھی ہے اس کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما، سوء خاتمے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا، ہماری زندگی میں خوشگوار انقلاب کا ذریعہ بنا، تقوی و طہارت والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ سچ ہے مولا جتنی گزر گئی ہے آئندہ اتنی نہیں گزرے گی، بقیہ زندگی کو گزشتہ زندگی کا کفارہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں قبول فرما لے، اے اللہ نیک بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ تیرے اولیاء اتقیاء میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ عطا فرما۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک کل الخیر لکل مسلم ومسلمہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔